बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। मैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में खड़ा हूँ। ये मेरे पीछे, ये मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग दिखाई है और ये हमारी वो जगह है जहाँ पर हम लोग बैठते थे। शुरू में तो हमारी तादाद अच्छी खासी थी, रिजवान गलज़ई, उमर जट और राजा मोहसिन एजाज, वो तो अभी भी मेरे साथ हैं। इसके अलावा ज़ुबैर होते थे। अब उनमें उमर जट साहब तो चले गए अमेरिका, अल्लाह ताला उन्हें खुशियाँ दे। उनकी अहलिया जो हैं वो बहुत जल्द माँ बनने वाली हैं, तो अभी उनसे हमारा राब्ता नहीं है, लेकिन अगर वो वालदा बन चुकी हैं भाभी हमारी, तो उनको भी मुबारकबाद, उमर जट को भी मुबारकबाद। बाकी हालात ऐसे हैं, सब इधर उधर हो गए हैं। तो इधर बस मैं और मेरा यार, ये देखें राजा मोहसिन एजाज, बस हम ही बैठे हैं दोनों। और अभी सुप्रीम कोर्ट में बड़ी अहम जो समाअत थी वो आज के दिन का वहाँ पर उसमें वो ख़त्म हो गई समाअत। फ़ौजी अदालतों के क़याम के मुतालिक जो दरख्वास्तें थी, अब ये जो समाअत है ये जुलाई के तीसरे हफ्ते में होगी। और आज अटॉर्नी जनरल साहब ने मैं चीदा बातें आपको बता देता हूँ, फिर मोहसिन एजाज से पूछते हैं कि मामला किस तरफ जा रहे हैं। स्टे ऑर्डर कोई नहीं दिया, क्योंकि जो अटॉर्नी जनरल साहब ने ये स्टेटमेंट दिया आज कि बिल्कुल कोई ट्रायल नहीं हो रहा। और फिर उसके बाद जो वकला थे, चौधरी एतजाज साहब, फैसल सदीकी साहब, उनका ये कहना था कि कोई स्टे ऑर्डर मिल जाए या कुछ हुकूमत को रोक दिया जाए। तो चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा कि मैं उनकी जो स्टेटमेंट है हम उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, और साथ में उनसे ये कहा कि जब आप अगर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट भी हो जाती है तो आप जो स्टेटमेंट देने का टाइम कम अज़ कम दे दें एक्यूज़ को, और इस तरह के डॉक्यूमेंट्स एक्सचेंज में आप 2 हफ्ते गुजार सकते हैं, यानी जब तक इस केस की समाअत ना होगी। तो एक चीफ अटॉर्नी जनरल साहब ने कोई कमिटमेंट तो नहीं दी, जाहिर है वो जब तक कमिटमेंट फ़ौज से ना उनकी बात हो जाए वो नहीं दे सकते, लेकिन उन्होंने ये कहा कि हम एहतराम करते हैं अदलिया का, और बिल्कुल भी जो एक्यूज़ड हैं, एक लिस्ट दी उन्होंने 102 बंदों की कि वो लोग फ़ौज के पास हैं। उनको टेलीफोन करने की इजाज़त दी गई, अपनी फैमिली के साथ उन्होंने किया फ़ोन, और फिर अभी उनके अंडर इन्वेस्टिगेशन है वो। और खाना उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा है, जिस पर जस्टिस याया अफरीदी ने कहा कि आप ये जो कह रहे हैं ना कि जेल से खाना अच्छा है, तो ज़रा जाके देखें अडयाला में, वहाँ पे पूरा एक मेन्यू होता है हफ्ते का। और उमर अताब बंदयाल साहब ने ये कहा कि आप ये जो कह रहे हैं ना एक फ़ोन, तो अब बताएं कि क्या फिर बाद में उन्हें फ़ोन करने की इजाज़त है। तो उस पर अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि बस फ़ोन तो घर वालों से एक दफ़ा बताने के लिए था। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आम जेलों में कार्ड दे दिया जाता है, मिनट्स दे दिए जाते हैं, और वो अक्यूज़ जो है वो फ्री आवर्स में जो मुलज़म है वो कॉल कर सकता है। तो बहरहाल उन्होंने कहा कि उनको रिस्पेक्ट से रखें आप लोगों को, और उनके साथ कोई ऐसी बात ना हो। सहाफ़ियों और वकीलों को ख़ास तौर पर उन्होंने कहा कि आप कुछ ना करें उनके ख़िलाफ़। और लेकिन फैसल सदीकी ने बड़ी दलेरी से आज सुप्रीम कोर्ट से कहा कि इवन जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, कोई हमारी प्रोटेक्शन नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट ने कोई हमें प्रोटेक्शन नहीं दी। और इस पर कहा चीफ जस्टिस साहब ने अटॉर्नी जनरल को कि आप सबका ख्याल रखें, और ख़ास तौर पर जो खोसा साहब हैं उनका ख्याल रखें। आज इमरान रियाज की भी बात हुई, और उस पर चीफ जस्टिस साहब ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि वफाकी हुकूमत के पास कैपेबिलिटी है। उन्होंने एक बलूचिस्तान का वाक़या सुनाया कि एक फैमिली जो थी वो हो गई थी अगवा, तो फिर किस तरीके से उनको बलूचिस्तान से रिकवर किया गया। उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत के पास ये कैपेबिलिटी है, तो अब ईद आ रही है तो आप ये कोशिश करें कि उनको आप रिकवर करें, ताकि वो ईद अपने बच्चों के साथ वो गुजार सकें। और उसमें उन्होंने फिर ये भी कहा कि मुझे टेलीफोन पर ख़त आया और मुझे कहा गया मुझसे कि आप कुछ नहीं कर रहे, आप किस चीज़ के चीफ जस्टिस हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं हर चीज़ को पॉजिटिवली देख रहा हूँ, और आप इस पर कोशिश करें। तो आज बहरहाल अटॉर्नी जनरल साहब ने अंडरटेकिंग तो दी है कि कोई ट्रायल नहीं, लेकिन कल जो कहा DGI-SPR ने वो बिल्कुल मुख्तलिफ था। तो वो जो लिस्ट है वो किसी को नहीं दी गई, वो वापस ले ली गई, लेकिन अदालत ने ये कहा कि आप इसको 24 घंटे में बात करके तो इसको पब्लिक कर दें, ताकि लोगों को तसल्ली और ऐसा हो जाएगा, जो भी उनकी सिबलिंग्स हैं या जो उनके रिश्तेदार हैं। तो ये अच्छा है, इससे ट्रांसपेरेंसी भी आएगी। राजा मोहसिन एजाज, अब ज़रा आप आएँ, आप मौजूद थे सारा दिन, बड़े आप टिकर बना के देते रहे, और ये मुझे बयान फरमाइए कि अब ये जो समाअत हुई है
اور جس طریقے سے یہ معاملہ آگے جاتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیا آپ کو لگتا ہے آج کی کوئی خاص اور بات آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں عدالت کی؟ دیکھیے سمیع صاحب، میں کوئی عدالتی کارروائی ضرور شیئر کرتا ہوں، کیونکہ آج آپ کو پتہ ہے زیادہ وقت لیا پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کے جو وکیل تھے بھنڈاری صاحب انہوں نے اپنے آرگومنٹس پیش کی اس پورے معاملے پہ، لیکن سماعت کا جو اینڈ ہوا، جو کنکلیوڈ ہو رہی تھی سماعت، بڑا خوشی چیف صاحب کے بھی بڑے ایک ریمارکس بڑے مطلب ایک وہ کیا کہتے ہیں جب ایک ہیپیلی اور بڑے اچھے طریقے سے، اور اٹارنی جنرل صاحب بھی بڑے زبردست. اب یہ جو سچویشن اس وقت تھوڑی سی بنی ہوئی ہے نا، تو اب دل کرتا ہے مطلب کہ یار یہ جلدی سے اب اوور آل سچویشن بھی ٹھیک ہو جائے، تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ اسی طرح مل بیٹھیں اور کچھ حل کریں. اب آتے ہیں سماعت کے اوپر. دیکھیں جو کنکلوڈنگ فیز تھا سماعت کے، جو آخری 10 منٹ، سمیع صاحب یہ بڑے امپورٹنٹ تھے، اس میں بڑی امپورٹنٹ باتیں بھی ہوئیں، اور صحافیوں کے حوالے سے، وکلاء کے حوالے سے چیف جسٹس آف پاکستان نے اٹارنی جنرل سے مکالمہ بھی کیا، انہیں یہ ہدایات بھی دیں ان کے تحفظ کے لیے، اور بالخصوص لطیف کھوسہ صاحب کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ انہیں نمبر 1 پہ رکھیں اس لسٹ کے اوپر. اور بہرحال اٹارنی جنرل نے یہ بھی عدالت کو بتایا کہ کوئی بھی وکیل جو ہے وہ اس وقت مطلب وہ مسنگ نہیں ہے یا اس کو کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے. انہوں نے نام لیا، انہوں نے چیف صاحب نے 1-2 نام لیے اس وقت، لیکن وہ وکیل تھے نہیں وہاں پہ. وہ ہاں جو ایک ریاض حنیف رائی صاحب، وہ پھر واپس وہ اس وقت کمرہ عدالت میں موجود نہیں تھے، کل یہیں پہ گھومتے رہے ریاض حنیف رائی صاحب بھی کافی دیر تھے، تو آج دکھائی بھی نہیں دیے. اس کے علاوہ جو ریمارکس یہ والے بڑے امپورٹنٹ تھے کہ جی ریاست کی جو ذمہ داری ہے، جب انہوں نے بتایا کہ مجھے فون پہ کسی کا لیٹر موصول ہوا جس میں انہیں ایکیوز کیا جا رہا ہے کہ جی آپ کچھ بھی نہیں کر رہے عمران ریاض کی رہائی کے لیے یا اس پورے معاملے پر، تو انہوں نے کہا کہ ریاست کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، اور کیا ہی اچھا ہو کہ اگر عید کے موقع پر وہ اپنے وہ ہے. لیکن میں کیس پہ تھوڑا سا، کیونکہ آج اب دلائل مکمل ہو گئے ہیں، کھوسہ صاحب کے بھی، آج بھنڈاری صاحب کے بھی ہو گئے. کراچی سے بھی ایک وکیل صاحب نے ریمارکس اپنے دے دیے، وہ دلائل دے دیے. لیکن ابھی تک جو چیز سامنے نظر آئی ہے اس میں سویلینز کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں، وہ ججز موجودہ جس طریقے سے چیزیں چل رہی ہیں اس پہ کوئی زیادہ کمفرٹیبل نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا کوئی سسٹم بنائیں اوور سائٹ کا کہ جس میں اگر سیولینز کے اگر ٹرائل چلنے ہیں فوجی عدالت میں تو اس میں کوئی چیکس اینڈ بیلنس زیادہ ہو. آپ کو کیا لگتا ہے؟ سمیع صاحب دیکھیں، ابھی تو ایک سائڈ کی بات ہوئی ہے نا زیادہ، ابھی تو ایک طرف کے دلائل ہوئے ہیں، ابھی دوسری طرف کے یہ نہیں. اٹارنی جنرل صاحب نے بھی اپنے تفصیلی جو دلائل ہیں وہ دینے ہیں. امپورٹنٹ باتیں جو آج انہوں نے کی، ایک تو انہوں نے بتایا کہ 102 ملزمان ہیں اور اگلے 1 گھنٹے میں وہ نام پبلک کرنے کے حوالے سے جو بھی فیصلہ وہ کریں گے وہ اس حوالے سے ان چیمبر عدالت کو آگاہ کر دیں گے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم پرائیویٹلی تمام جو 102 لوگ ہیں ان کی فیملیز کو بذریعہ فون آج اطلاع کر دی جائے گی کہ آپ کے جو مطلب پیارے ہیں، جو آپ کے فیملی ممبرز ہیں، اس کے بعد لسٹ پبلک کر دیں گے. اس کے بعد لسٹ پبلک کے حوالے سے میرے خیال میں نہیں فائنل ہوا. انہوں نے کہا کہ میں بتاؤں گا 1 گھنٹے میں، مطلب پبلک کرنے سے کچھ تھوڑی سی شاید نہیں، وہ انہوں نے کہا کہ آپ ان کو کر لیں. تو جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ وہ جیسے فیملی کو اطلاع ہو جائے گی نا، یہ جن کو ہے یار ہمارے بندے وہاں پہ ہیں، چلیں ٹھیک ہے. باقی یہ بھی سوال ہوا کہ جی سزائے موت والے کتنے ہیں یا کوئی ہے، اس میں کچھ اٹارنی جنرل نے کہا کہ نہیں، وہ اسی صورت میں ہوگا جب کسی کا کوئی باہر غیر ملکیوں سے کوئی رابطہ ثابت اسٹیبلش ہو جائے. تو یہ تو واقعی اگر کوئی اس طرح کی چیزیں تو بڑی سیریس ہے. ہم مطلب کمپلیٹلی دیکھیں سمیع صاحب، ایک چیز طے ہے، جنیرک کچھ بھی نہیں ہوگا کہ جی یہ کہہ دیا تو ساروں کا ٹرائل ہو جائے یا ساروں کا نہ ہو، یہ نہیں ہوگا. جو سیریس اوفینس جن لوگوں پر ہیں اور ناقابل تردید شواہد اور ثبوت ہیں، انہوں نے تو ٹرائل فیس کرنا ہے. نہیں، وہ تو کوئی بندہ بھی نہیں پاکستان میں کہہ رہا ہے کہ ان کا ٹرائل نہ ہو. بالکل ایسے ہی جو براہ راست حملوں میں ملوث ہیں وہ تو بالکل. ای جی صاحب نے کل بھی کنکلوڈنگ موقع پر یہ بات کی تھی کہ جی جو لوگ ہم یہ ٹرائل شروع کرنے سے پہلے ایک بڑا پروسیس ہے انویسٹیگیشن کا، دیکھیں گے کچھ لوگوں کو یہ 102 کی لسٹ نیچے آ جائے. یہ ساری جو باتیں اٹارنی جنرل صاحب نے کی ہے، جیلوں میں جو ہوتا ہے جس طریقے سے انویسٹیگیشن، سب جھوٹ ہے. ابھی جس طریقے سے لوگوں کو جیلوں میں رکھا ہوا ہے ایک دوسرے کے اوپر، اور ایک 15 بندوں کی جگہ وہاں پہ 200 بندے بند کیے ہوئے ہیں، پیسے لے رہے ہیں پولیس والے. ہمارے آفس میں لڑکا ہے، اس کا بھائی ہے، 50,000 روپے اس سے مانگتے ہیں. تو نہیں تو کہتے ہیں کہ ہم لوگ پکڑوا رہے ہیں. جیلوں کا نظام تو دیکھے رہے. یہ جو اٹارنی جنرل صاحب اچھی باتیں کر رہے تھے اور جج صاحبان بھی اس کو دیکھ کے بلیو کر رہے تھے، سن رہے تھے، تو مجھے نا اس وقت رونا آ رہا تھا. میں آپ کو بتاؤں، ویری کیلس، ایک بے رحم اپروچ ہے. یہ عدالتیں جو ہیں یہ بڑے لوگوں کے لیے ہیں. ابھی دیکھیں سب کچھ نواز شریف کے لیے کتنا مال بنایا، کوئی پرواہ نہیں ہے. آ جائے گا، دبئی میں بیٹھا ہے، زرداری بھی چلا گیا.
اور وہ کوئی بندہ یہ دیکھیں میں سمیع سر یہ بڑا امپورٹنٹ نقطہ اب آپ نے اٹھا دیا, میں تھوڑی سی اس پہ بات کروں. دیکھیں نواز شریف صاحب جب اس ملک سے گئے تھے جیل جانے سے پر میں جا سکتے ہیں نہیں جا سکتے, عدالتوں نے بھیجا نا, جس طرح کی نہیں عدالتوں نہیں بھیجا نا, عدالتوں نہیں تو پھر تو یہ ریلیف جو ریلیف اداروں کو تنقید کا نشانہ بنا کر وہ گئے تھے. دیکھیں میری بات سنیں, جو ریلیف ملا نواز شریف کو مجھے اور آپ کو مل سکتا ہے؟ نہیں مل سکتا. تو پھر یہ جو ہے نا یہ ساری میں آپ کو بتاؤں, یہ آپ دیکھیں بڑا نوجوان خوبصورت آدمی ہے راجہ محسن اعجاز, یہ جو 2 نمبری ہے ساری جو گفتگو ہو رہی تھی اندر میں آپ کو بتاؤں. ٹھیک ہے ججز جو ہے وہ اب عمر عطا بندیال صاحب اب ریٹائر ہونے والے ہیں, چیف جسٹس ہیں, ان کے خدا ترس بھی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. اور ان کی جو باتیں ہیں وہ تو انہوں نے اپنی وہ دیکھ لی اس عدالت کی اوقات, جو 14 مئی کا جو الیکشن تھا کیا ہوا. اور ابھی یہ حکومت کہہ رہی ہے کہ جی آپ کریں جو فیصلہ کرنا ہے, ہم چلائیں گے فوجی عدالتوں میں کیس. تو اس لیے وہ بڑی محتاط انداز میں انہوں نے گفتگو کی. لیکن بہرحال یہ آج کی کارروائی تھی ساری ناظرین جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا. اب میں تھوڑا سا ناپسند بھی اسی لیے کیا جاتا ہوں کہ مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا, میں مجھ سے جو چیز جیسی ہے میں ویسے ہی بیان کر سکتا ہوں, اس سے زیادہ ہٹ کے بیان نہیں کر سکتا. اور مجھے کوئی اس موجودہ جو نظام ہے اس میں غریب آدمی کے ریلیف کی مجھے کوئی خاص امید نہیں ہے, اور انصاف کی بھی مجھے کوئی خاص امید نہیں ہے. میں بلیو کرتا ہوں یہ ججز یہ کرنا چاہتے ہیں, لیکن سسٹم جو ہے نا سسٹم وہ انہیں بالکل کچھ ایسا کام نہیں کرنے دے گا. تو بہرحال ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں کچھ بتائیں گے. دبئی کے اندر جو سازشیں ہو رہی ہیں, کس طریقے سے اقتدار کی بندر بانٹ اور پورے وسائل پر قبضہ کرنا ہے اگلے 5 سال, کس طرح غریبوں کا خون مزید چوسنا ہے, یہ انشاءاللہ آپ کو دیں گے خبر. تو اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک, اللہ نگہبان.